یہ اس بات سے بالکل ہم نگیٹ نہیں کرتے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سارے ایکسکیوزز ہیں. اس سے ایسا لگتا ہے اس سے نا آپ لوگ ایک دم آن گارڈ آ جاتے ہیں کہ شاید آپ ہماری سٹوری کو جو ہے نا وہ بائی نہیں کر رہے یا ہماری سٹوری پہ یقین نہیں کر رہے. آپ کی جتنی بھی پاسٹ میں ہسٹری رہی ہوتی ہے اس سے پوری ویلیڈیشن ہے. ہم اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ سارے مسئلے ہوئے ہوں گے, لیکن اگر تو بریک اپ یا ماں باپ کی سپریشن یا ڈیتھ یا بینک کرپسی یا پڑھائی سے ڈراپ آؤٹ ہو جانا یہ کاز ہوتا ڈرگ ایڈکشن کی, تو پھر اس دنیا میں ڈھیروں لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. سبھی ہوتے ہیں. پھر یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہونا تھا کہ جس طرح اگر کسی کے ساتھ بریک اپ ہو گیا تو جی وہ جا کر ڈرنک ہی کرے گا, لیکن صرف کچھ لوگ یہ کرتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اس سچویشن سے نکلنے کے بعد جو آپ کے ایموشنز میں اتنا بڑا امبیلنس ہوتا ہے اور آپ اس کو ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے, ایکچولی وہ ریزن ہوتا ہے آپ کو غلط ڈیسیجن میکنگ بنانے پر. جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جو ایڈکشن ہے, ایڈکشن کی بیماری وہ آئس برگ کی ایک ٹپ ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے کہ یہ بندہ ایڈکٹ ہے, یہ بندہ ایڈکٹ ہے. وہ بندہ ایڈکٹ تو ہوتا ہی ہے چلیں, لیکن اس کو ایڈکٹ بنانے میں جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں نا وہ سارے نیچے چھپے ہوتے ہیں. کہ بچپن سے ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ساؤتھ جا رہی ہوتی ہیں لیکن کسی کا اس پر دھیان نہیں جاتا, وہ انویزیبل ہوتی ہیں. اور اس کے اندر 7 مائکرو ایڈکشنز بھی ایک چیز ہے جو میں شاید کل والے گروپ میں پڑھاؤں سائیکو تھیراپی میں. مائکرو میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوٹی ہیں, ویسے مائکرو کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے, لیکن مائکرو ایڈکشن سے مائکرو کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ان نوٹسڈ رہ جاتی ہیں, جو انویزیبل ہوتے ہیں, اس پر ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک بندہ ان 6 عادتوں میں پھنسا ہوا ہے لیکن اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ وہ پرابلم ہے. تو یہ مسئلے بچپن سے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ اتنے اس طرح کے نہیں ہوتے کہ انہوں نے آپ کی لائف کو ڈس فنکشنل کر دیا ہو, تو یہ ان نوٹسڈ رہ جاتے ہیں زیادہ تر, یا مس ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. اور جس طرح مس ڈائگنوزس کے بعد بہت سے لوگ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں, جیسے ان کو ایسے ADHD ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے, یا ویسے ان کو ذرا کام کرنے کے لیے کوئی ایسی دوائی دے دی جاتی ہے, اور ایسے اسٹیمولنٹس پرسکرائبڈ اسٹیمولنٹس یعنی پرسکرائب کر دیے جاتے ہیں اسٹیمولنٹس, جس کو ابیوز کر کے وہ کسی نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں. پھر بالکل اسی طرح فاروق صاحب, ڈاکٹر فاروق جو ہیں وہ دونوں ہی ڈاکٹر ہیں, تو ڈاکٹرز فاروق اس چیز کو زیادہ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو انجیکٹیبلز کی ایڈکشن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایڈکٹ ایسے نہیں بنے ہوتے کہ ان کو انجیکشنز بڑے پسند ہوتے ہیں, وہ کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہی بنے ہوتے ہیں کہ رات کو ان کو رینل کولک ہوا, بھاگ کے گئے ایمرجنسی میں, وہاں پر ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, چلیں جو بھی ڈاکٹرز ہوں, انہوں نے فوراً ایک مورفین کا انجیکشن لگا دیا, تو مزہ آرام تو مل گیا لیکن مزہ بھی تو آ گیا نا. اس کے بعد وہ مسئلہ وہی رہتا ہے کیونکہ ہم اپنی میڈیکل اپائنٹمنٹس کو بہت ڈیلے کرتے ہیں, ہم پروکریسٹینیٹرز ہیں, تو پھر وہ فار دا ٹائم بینگ تو آرام آ گیا لیکن سکون بہت آیا. تو اگلی دفعہ جب ایسی تکلیف ہوتی ہے تو آپ پھر بھاگتے ہیں, اگلی دفعہ جب ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ پھر بھاگتے ہیں. تو جب اس طرح کا جب فریکوینٹ یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ وین آف ہوتی ہے تو اس کا وڈرال آ جاتا ہے, اور پھر ایک بندہ اس ایڈکشن میں پڑ جاتا ہے. ادروائز کسی کو شوق نہیں ہوتا ٹیکے کھول کر رکھنے کا اور پرک کرتے رہنے کا اپنے آپ کو. لیکن بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کسی بھی طرح کر کے گھوم پھر کر کنکلوژن یہ ہے کہ اب ایک چیز آ گئی ہے, اب ایک بیماری ہو گئی ہے, تو اب ہمیں اس میں سے نکلنے کے لیے خود ذمہ داری لینی ہے. اور آپ کو ہیلپنگ ہینڈ ملتے رہیں گے اپنے ارد گرد, جسٹ دیٹ آپ کو صرف پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ہیلپ لینی کس سے ہے. ایک ہیلپ آپ کو آپ کے دوستوں سے مل رہی ہوگی جو کہیں گے چھوڑو, ماں باپ تو ہوتے ہی نہیں اچھے, چلو چھوڑو, کبھی کبھار تو بندہ کر لے, تو شغل تو لگ ہی جاتا ہے کبھی کبھار, ہے نا خضر صاحب. سگریٹ پینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ویکینڈ سے پارٹی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہیلپ وہ بھی ہے جس سے ہیلپ ہی ہوگی فار دا ٹائم بینگ آپ کے موڈ کی, جو کہ خراب موڈ ہے, جو کہ ڈپریس موڈ ہے. لیکن ایک ہیلپ وہ ہوگی جس میں فار دا ٹائم بینگ آپ کو تھوڑی مزری لگ رہی ہوگی لیکن ایونچولی اس میں بہت سکون ہوگا. آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو علاج اور بیماری ہے نا دونوں میں تکلیف ہے, یعنی ٹریٹمنٹ کروانے میں بھی پین ہے اور بیماری میں رہنے میں بھی پین ہے. مجھے بتا دیں کوئی ایک علاج بتا دیں جس میں پین سے گزر کر آپ کو سکون نہ ملے. پین تو سب سے پہلے ہے, پھر چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا انجیکشن ہو, پھر چاہے وہ بڑے سے بڑا آپریشن ہو, آپ پہلے ڈسکمفرٹ میں سے گزرتے ہیں پھر جا کر کمفرٹ ملتا ہے. تو اور اگر علاج نہ کروائیں تو بھی تو ڈسکمفرٹ ہی ہے نا, اور اس ڈسکمفرٹ نے ود ٹائم بڑھتے رہنا ہے. تو علاج کروانے کے بعد گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ ہاں چلو ڈسکمفرٹ نے ایک دن ختم ہو جانا ہے, یا کم ہوتے 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 اس کی شدت ٹوٹ جائے گی اور پھر کمفرٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا.
تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنی زندگی میں ہونے والے پرابلمس کی رسپانسبلٹی خود لینا شروع کریں اور اس کو فکس کریں. کسی پر بلیم نہ ڈالیں اپنے ساتھ ہونے والی کسی بھی چیز کا. اگر فیملی میٹنگس خراب ہو رہی ہیں تو کوئی کاؤنسلر اس کا رسپانسبل نہیں ہے, آپ کی فیملی اس کی رسپانسبل نہیں ہے, آپ رسپانسبل ہیں. میں بلیم نہیں ڈال رہی آپ پر, لیکن نیکسٹ ٹائم فکس کر لیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک میٹنگ خراب ہو گیا تو ہم جی بیک ٹو اسکوائر ون. کچھ بھی نہیں ہوا, میٹنگس خراب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہو جاتی ہیں, اٹ ڈز ناٹ میٹر. وٹ میٹرز از کہ آپ آگے کیا کرتے ہیں. آج آپ مس بہیو کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وٹ میٹرز از کہ آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں. کیا آپ اس کو فکس کرتے ہیں کہ نہیں, کیا آپ ریکنسائل کرتے ہیں کہ نہیں. آپ مسئلہ کر دیتے ہیں, کوئی اونچی بول دیتے ہیں, کلاس نہیں لیتے, نان کمپلائنٹ ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. ہم انسان ہیں, ہم سب کے ایموشنز جو ہیں وہ فلکچویٹ کرتے ہیں. میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کے بعد آپ چیزوں کو, آپ کی اپروچ چیزوں کو فکس کرنے والی ہوتی ہے کہ پٹی پاٹ پر بیٹھ کر بس اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کروانا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, آپ نے غلط کیا میرے ساتھ. تو رسپانسبلٹی لیں, چاہے وہ آپ کی فیملی میٹنگز ہوں, چاہے وہ آپ کی لائف ہو, چاہے وہ ایڈکشن کا معاملہ ہو, کوئی بھی چیز ہو. ایموشنز کی طرف آتے ہیں. ہم نے لاسٹ ویک یہ ٹاپک شروع کیا تھا کہ ہمارے جذبات انتہائی اہم رول پلے کرتے ہیں ہماری زندگی میں ہونے والی ہر چیز کا, کیونکہ بیسکلی ہم انسان ہیومن بینگ نہیں ہیں, ہم کیمیکل بینگ ہیں. یعنی ہم کچھ سرٹن کیمیکلز ہیں جس سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیمیکل ایک نارمل اس میں رہیں تو ہمارا موڈ مزاج نارمل رہتا ہے, اس میں امبیلنس آ جائے تو ہمارا موڈ مزاج نارمل سے ڈیویٹ کرتا ہے. یا تو ہم بہت زیادہ چڑچڑے ہو جائیں گے, یا تو ہمیں بہت زیادہ خوف آنا شروع ہو جائے گا, ہمیں بہت غصہ آنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے جو بیلنس ہوگا نا ہمارے ایموشنل اسٹیٹ کا, وہ خراب ہو جائے گا. اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی اگزامپل دی تھی کہ اگر یہ فین ہے تو اس کا ریگولیٹر وہاں پر لگا ہوا ہے, تو آپ اس کی اسپیڈ کو خود ریگولیٹ کر سکتے ہیں باہر سے, جس پہ وہ آپ کو ڈسکمفرٹ نہ دے. تو اپنے ایموشنس کو بھی آپ نے ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی ریگولیٹر اب لگا نہیں ہوا جہاں سے ہم کریں. اس کو ہم نے اسکلس کے تھرو کرنا ہے, جس سے آپ کو بھی ڈسکمفرٹ نہ ہو اور اگلے بندے کو بھی ڈسکمفرٹ نہ ہو. کیونکہ ایموشنس کی جو دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں, سب سے اوپر مینیا یا جو اگریشن اور بہت وائلنٹ والی اسٹیج ہوتی ہے, تو اس کے اندر آپ دوسروں کے لیے خطرہ ہوتے ہیں. اور اگر بالکل اس کی نیچے گہرائی میں انتہا میں چلے جائیں, ڈپریشن والی اسٹیٹ, تو اس کے لیے آپ اپنے لیے خطرہ ہوتے ہیں, یعنی اپنی جان لینے کے لیے ولنریبل ہوتے ہیں. تو ایموشنس کے امبیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر تو کلینکل ہیلپ چاہیے, دوائیاں وغیرہ, تو ڈاکٹرز وہ پرسکرائب کرتے ہیں. اور ہمیشہ ٹرسٹ کریں ان کی اوپینین کو, ہمیشہ ٹرسٹ کریں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ مجھے فضول میڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو میڈیکیٹ تب کیا جاتا ہے جب میڈیکیشن ریکوائرڈ ہو, جب اس کی ضرورت ہو. اگر نہیں کیا جا رہا میڈیکیٹ, تو اپنے تھراپسٹ سے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والی, ریگولیٹ کرنے والی باتیں سیکھ لیں. جیسے مجھے اچھا لگا کہ ہاشم صاحب پچھلے 1-2 دن سے تھوڑے ڈسکمفرٹ میں تھے, اور انہوں نے بار بار ریچ آؤٹ کیا کہ مجھ سے ایک بات کر لیں 10-15 منٹ کی, میں نے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں, اور جو ان کے دل میں تھی انہوں نے بتا دی. تو اچھا ہو گیا نا ہاشم صاحب, آپ کو 2x2 آپ نے چیزوں کو کلیئر کر لیا کہ شاید میں اوور تھنک کر رہا ہوں, یا چلیں میں نے آپ سے کہا نیکسٹ میٹنگ میں یہ بات کلیئر کر لیجیے گا. تو آپ کو ایک موقع مل گیا اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کا. لیکن اگر پکاتے رہتے اپنے اندر ہی, واٹر کرتے رہتے ان ساری اوور تھنکنگ, ریومینیشن کو, جو کہ ایک ون آف دی مائکرو ایڈکشن ہے, جس میں آپ ریومینیٹ کرتے ہیں, یعنی ایک ہی چیز کو دہراتے رہنا, چیو کرتے رہنا, اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. لیکن بالکل لائک اے ببل بی, لائک وہ بھی گائے بہن سے نہیں کرتی, ریگٹر کرتی ہیں. خیر وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. بہرحال وہ ریمینیشن وہاں سے ٹرمینالوجی وہاں سے نکلی ہے کہ وہ بیٹھ کر چباتی رہتی ہیں, اپنا کھانا چباتی رہتی ہیں. تو ہم ریمینیٹ کرتے رہتے ہیں سوچوں پر, یعنی ہمارے ذہن میں سوچیں آتی رہتی ہیں مختلف طرح کی کہ اچھا میرے دن تو نہیں بھر جائیں گے. کوئی پتہ بھی نہیں دنوں کا, کوئی بات بھی نہیں ہوئی, بس ایسے ایک تھاٹ آ گئی ہے میرے دن تو نہیں بھر جائیں گے, اور پھر مائنڈ فلنس تو گئی سائڈ پہ. کوئی مائنڈ فل نہیں ہوگا, کوئی لیکچر نہیں سنیں گے, کوئی موڈ اچھا نہیں ہوگا, کھانا انجوائے نہیں ہوگا. ہر وقت ذہن میں ایک ہی چیز چل رہی ہے, میرے دن تو نہیں بھر جائیں گے. اور آپ طریقے سے وہی چیز پوچھتے ہیں. جیسے میں نے اتنے شاندار طریقے دیکھے ہیں پیشنٹس کو, پتہ نہیں وہ بہت زیادہ خود کو اسمارٹ سمجھتے ہیں یا وہ ہمیں بہت زیادہ نائف سمجھتے ہیں. اب آپ لوگ مجھے ہیلپ کریں کہ آپ لوگ دونوں میں سے کیا کرتے ہیں. آپ لوگ ہمیں بہت زیادہ نائف سمجھتے ہیں. اسٹوپڈ بہت ایک ایسا ڈیروگیٹری ورڈ تھا جو میں نے یوز نہیں کیا ڈیلیبریٹلی, لیکن مجھے ایٹ ٹائمس لگتا ہے پیشنٹ سوچتے ہیں. یا وہ اپنے آپ کو بہت ہی اسٹریٹ اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دے دیں گے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں,
ایک چیز اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں, آپ کسی ایم آر پیشنٹ کو بھی جو مینٹلی ریٹارڈ ہوتا ہے, آپ اس کو بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے, کبھی بھی نہیں. وہ اپنا بھلا پہلے سوچے گا, وہ اپنے آپ کو سیکیور کر لے گا, جو بھی جیسے بھی کرے. آپ اس کو اسٹوپڈ نہیں بنا سکتے, آپ اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتے. تو آپ ایک اچھے خاصے ذہن رکھنے والے انسان کے ساتھ, ایک پڑھے لکھے انسان کے ساتھ, آن ٹاپ آف دیٹ جو اس چیز کو ڈیل کرتا ہو, آپ ان کو تو بالکل نہیں بنا. چلے ماں باپ کو بنا لیں. کس طرح ان بندوں کو سمجھنا ہے. اب دیکھیں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. جیسے بار بار ہم آپ کو کہتے ہیں دیکھیں دنوں پر فوکس نہ کریں, ڈیز پر بالکل فوکس نہ کریں. وہ ہم پتہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اگر ڈیز پر فوکس کریں گے نا, تو جو میں ابھی بول رہی ہوں 50 منٹ سے, اس پر کوئی فوکس نہیں ہوگا. اگلا سیشن ہوگا, اس پہ کوئی فوکس نہیں ہوگا. فیملی میٹنگ میں کوئی فوکس نہیں ہوگا, آکیوپائڈ ہوں گے پورے دن سے. ذرا سی فیملی نے بات آپ کے مزاج کے خلاف کر دی, میٹنگ خراب. تو ساری چیزیں ڈومینو ایفیکٹ میں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. روٹین بھی خراب, موڈ بھی خراب, ہر چیز خراب, کھانے کا بھی کوئی مزہ نہیں, سیشنز میں بھی کچھ نہیں سنا. تو ہم کہتے ہیں ڈیز تو اتنے ہی ہیں جتنے ہیں. اگر کہتے رہے پوچھتے رہے کتنے دن ہیں, فیملی سے پوچھتے رہے, ہم سے پوچھتے رہے, تو اس سے ہم بار بار یہ چیز کہتے ہیں, ہمیں اس سے امپریشن اچھا نہیں ملتا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک بندہ علاج میں آیا ہی نہیں ہے ابھی, چاہے پھر آپ علاج کے اندر بیٹھے ہوں, چاہے پھر آپ فزیکلی ٹریٹمنٹ کے اندر ہوں, بٹ مینٹلی آپ ٹریٹمنٹ میں نہیں ہیں. تو فیملی میٹنگز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ جی ڈیز کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی, اور باقی اس ایجنڈا پر ہم نے بات کرنی ہے, اور اس طرح کی کچھ چیزیں. تو ایک پیشنٹ بار بار یہ کہیں کہ میں نے بس بڑی جلدی واپس آ جانا ہے انشاءاللہ, آپ لوگ فکر نہ کرو, ٹھیک ہے, آپ فکر نہ کرو, میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا. دوسری بار پھر تھوڑی دیر بعد اداس نہیں ہونا, میں نے بس آ ہی جانا ہے ابھی کچھ دن میں. پھر تیسری بار وہ کپڑے بھی نہ بھیجنا, بس میں آنے ہی والا ہوں. پھر چوتھی بار مجھے یاد کرتے ہو, میں تم لوگوں کو بہت یاد کرتا ہوں, لیکن فکر نہ کرو دن ختم ہونے والے ہیں. تو وہ بندہ دراصل اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے, کسی طرح میں ان کے منہ سے نکلوا لوں کہ ہاں انشاءاللہ یہ وہ اس طرح کی کچھ چیزیں, اور آپ بار بار انٹرپٹ کر رہے ہو. اب آپ سب کی کہانی یہی ہوتی ہوگی, تو مجھے نہیں پتا, میں کسی ایک پرٹیکولر پیشنٹ کی بات نہیں کر رہی. یہ ساری جو سرفیس لیول کی چیزیں ہیں نا, یہ بھی کیجیے گا, لیکن اس چیز پر بات کریں جس چیز پر بات کرنا مشکل تھا اور جو انڈسکسیبل تھا. جیسے لمبی ایک ہسٹری گزری ہوئی ہے, اس میں ڈھیر ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ لوگوں نے بات ہی نہیں کی ہوئی, کارپیٹ کے نیچے ہیں سب کچھ, یا ایلیفنٹ ان دا روم والی چیز ہے کہ ایک چیز آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ اٹ از دیئر, بٹ آپ سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اس چیز پر بات کریں. کوئی ایک ٹاپک لے جائیں ہمیشہ میٹنگ میں, کوئی کنفیشن کرنا ہو, یا ان کو بتانا ہو کہ فلاں دن مجھے یاد آتا ہے میں بہت ہرٹ, جیسے انٹروینشن نہیں ہوتا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے کہے بغیر بھی انٹروینشن کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی اچھی اچھی ملاقاتیں ہوں, گلے ملیں آپ لوگ آ کر, اور جی ہنسی مذاق ہو اور پھر ڈسپرس ہو. یہ ہمارے لیے سیٹسفیکٹری میٹنگز ہوتی ہیں, جس کو ہم سیٹسفیکٹری ٹک کرتے ہیں, ہاں ٹھیک تھی میٹنگ, بہت کوئی سوشل میٹنگ تھی, بس دیٹس اٹ. لیکن اس میں سے ہم نے گین کچھ نہیں کیا. اچھی میٹنگز وہ ہوتی ہیں جس کے اندر آپ انڈسکسیبل پر بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن رسپیکٹ اور ریگارڈ کے ساتھ, اور میٹنگ تھیراپیوٹک جاتی ہے. وہ ہوتی ہے اچھی میٹنگ. بھلے آپ کہہ دیں مجھے یہ لوگ نہیں پسند, یعنی ہم کبھی بھی نہیں سننا چاہتے کہ آپ تعریفیں کریں کہ جی یہ لوگ بہت اچھے ہیں, ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں, بہت اچھے کاؤنسلر ہیں. بھلے نہ کریں, کیونکہ آپ کے کہنے سے نہ تو ہمیں وہ ہوگا کہ ہاں واقعی ایک ری ایشورنس مل گیا, نہ ہی آپ کے برے کاؤنسلر کہنے سے ہم سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ کہیں ہم برے کاؤنسلر تو نہیں. تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں بائی دا بکس ہی, لیکن اگر آپ رسپیکٹ اور ریگارڈ میں ڈس ایگریمنٹ شو کریں گے نا ان کو, اور پھر وہ آپ کو واپس ریبٹلس دیں گے, پھر کاؤنسلر بیچ میں انٹروین کرتے ہیں, یہ ہوتی ہے ایک تھیراپیوٹک میٹنگ جس کے اندر ہم نے اینڈ پہ کچھ گین کیا ہوتا ہے. کہ اگر تو جان صاحب پہلے یہ سوچ رہے تھے نا کہ آپ لوگ پیسہ بناتے ہیں, اور ٹورڈز دی اینڈ آف دا میٹنگ وہ کنونس ساؤنڈ کر رہے ہیں کہ اچھا چلو مل بھی تو رہا ہے نا مجھے کچھ, وہ ہوتی ہے ایک تھیراپیوٹک میٹنگ. یا اگر تو اس ایجنڈا کے ساتھ آپ لوگ آگے جائیں کہ فیملی نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ, اور معاف نہیں کروں گا میں کبھی آپ کو, کہیں آپ یہ سب کچھ رسپیکٹ اور ریگارڈ میں, اور فیملی آگے سے ایک کویشچن تھرو کر دے, اچھا چلو آپ بتاؤ اگر ہم یہ نہ کرتے تو کیا کرتے. آپ کہیں بات کرتے مجھ سے, وہ کہیں اس وقت بات کی, فلاں جگہ بات کی, آپ کے ماموں نے بات کی, اس نے بات کی, پھر بھی آپ نہیں مانے, اب ہم کیا کرتے. پھر آپ کہتے اچھا تو پھر مجھے بتا دیتے کہ مجھے ایڈمٹ کرانا تھا. پھر وہ آگے سے بتائیں جی کہ بتایا, اگر ہم بتا دیتے تو لاسٹ ٹائم یاد ہے کیا ہوا تھا کہ آپ نے بھاگنے کی کوشش کی تھی, فلاں کرنے کی کوشش کی تھی, تو ہم اس دفعہ رسک نہیں لے سکتے تھے.
تو پھر آپ کہیں اچھا تو آپ بے شک مانے نہیں ہیں کہ وہ طریقہ ٹھیک تھا، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے تھوڑی بہت، اور آپ کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ ذرا کنونسنگ سی لگنا شروع ہو گئی ہے کہ ہاں اب آئی ایم اسپیچ لیس، میرے پاس کچھ نہیں ہے مزید اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ہم بھی اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ ڈسیو کر کے ٹریٹمنٹ میں لے کر آنا ایک اچھا طریقہ ہے. نہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، لیکن اور اس کے لیے ہم آپ سے معذرت کر لیتے ہیں کہ ہاں اس سے اچھا طریقہ بھی فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں ہم پھر آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اس کے لیے آپ سے معذرت، آپ کا دل دکھایا ہم نے، اس کے لیے معذرت، لیکن ابھی فی الحال اس سے اچھا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے ہی آئے گا تو ہم یہ کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن فی الحال ایک بندے کو جو کہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے نشے کی وجہ سے، اس کی صحت دن بدن ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے، جس کو ریکلیم کرنا اور ریکور کرنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم نے مزید انتظار کیا، تو پھر اس کے لیے ہمیں اس کا کنسنٹ لیے بغیر انٹروین کرنا پڑتا ہے اس کی لائف میں. اور آپ کچھ دن کے بعد ہی بدل جائیں گے. اور مجھے بتائیں آپ میں سے سارے لوگ یا زیادہ تر لوگ کچھ دن کے بعد بدل نہیں جاتے؟ بالکل میم، بالکل بدل. شروع والی میٹنگز میں دھمکیاں بھی ہو سکتی ہیں، نفرت بھی ہو سکتی ہے، رونا بھی ہو سکتا ہے، دکھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بندہ جو آیا ہے ابھی، ہم نہیں ان کو جانتے، وہ نہیں ہمیں جانتے، فیملی کے ساتھ ان کے غصے چل رہے ہیں، بری بری باتیں چل رہی ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز کا پورا یقین ہوتا ہے کہ کچھ ہی دن کے بعد جیسے ہی ان کے برین کے کیمیکلز نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کو ہماری نیت صاف لگنا شروع ہو جائے گی، یہ اپنی فیملی کو روزانہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے، ہماری طرف سے یا فیملی کی طرف سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، تو یہ سمجھ جائیں گے. نہیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، آپ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں، اور اگر بیماری ہو تو بہت زیادہ فلکچویٹ کرتے ہیں، یعنی سویئر حد تک ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ ہر انسان جو بندہ نارمل، یعنی میں اب نارمل اور نارمل تو نہیں کہنا چاہتی، لیکن جس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایموشنل اسٹیبلٹی کا، اس کے بھی ایموشنز فلکچویٹ کرتے ہیں سچویشن ٹو سچویشن. فار ایگزامپل اگر وہ کسی روڈ ریج میں پھنس جائے تو اس کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا وہ ڈسٹرب تو ہوتا ہے تھوڑا، ہاں اس کا انداز مختلف ہوگا. میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ آج کے لیکچر کے بعد غصہ ہونا بند کر دیں، آپ آج کے لیکچر کے بعد رونا بند کر دیں، آپ آج کے لیکچر کے بعد یہ چیز کرنا بند کر دیں. ایموشنز یہ نیچرل ہیومن ایموشنز ہیں، یہ ہم سب کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہیں، ان کو آنے سے ہم روک نہیں سکتے. ہم صرف جس چیز کو روک سکتے ہیں یا جس چیز کو ہم بہتر کر سکتے ہیں نا، وہ ان کا ایکسپریشن ہے. ہم اپنے ایموشنل ایکسپریشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ تھیراپسٹ کو غصہ آتا، یہ انسانوں کے ایموشنز ہیں، تو ہر انسان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں. ہاں اس کا اظہار کرنے کا طریقہ وہ سیکھ سکتا ہے کہ میں نے کیسے ایکسپریس کرنا ہے. تو دو طرح کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، ایک کو بولتے ہیں ریئیکشن، ایک کو بولتے ہیں ایکسپریشن، یعنی ایموشنل ریئیکشن ورسز ایموشنل ایکسپریشن. ایموشنل ریئیکشن بیسکلی آپ کی اینیمل انسٹنکٹ سے نکل رہا ہوتا ہے، جس کے اندر آپ دھاڑنا، غصہ کرنا، چیزیں توڑنا، چیخنا، رونا، یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ابرار صاحب کا دل کر رہا ہو کہ ایک گلاس پکڑ کے اسکرین پہ مار دیں، یہ ان کی ایک تھاٹ ہے، تو ان کا ایموشنل ریئیکشن یہ ہوگا کہ وہ اٹھائیں گے اور مار دیں گے. ان کا ایموشنل ایکسپریشن یہ ہوگا کہ یہ چوز کریں گے اس بات کو کرنا کہ اس ٹائم مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں کوئی رولز وائلیٹ کروں، میرا دل کر رہا ہے میں ایک گلاس اٹھا کے مار دوں، یعنی وہی سیم بات وہ ایکسپریس کر دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں سرپرائزنگ یا انٹرسٹنگ فیکٹ کیا ہے، دونوں صورتوں میں ان کی انرجی سبسائڈ ہو جائیں گی. دونوں ایکسپریس کر دیں گے تو بھی وہ انرجی نیچے آ جائے گی، جب یہ ریئیکٹ کر دیں گے تو انسٹنٹلی نیچے آ جائے گی، یعنی فوراً ہی ہلکا ہو جاتا ہے بندہ، لیکن بعد میں خیر گلٹ بہت ہوتا ہے اور یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. تو جب دونوں سچویشن سے ہمیں سیم ریزلٹس ملنے ہیں تو ایموشنل ایکسپریشن کو نہ چوز کیا جائے. آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ ہوئی تھی منیسوٹا یونیورسٹی میں، جس میں انہوں نے ایسے ٹین ایجرس کو وہ کیا تھا، لائک پری ٹینز کو، ایگزیکٹلی ٹو بی ویری ایگزیکٹ پری ٹینز کو انہوں نے ان پر ریسرچ کی تھی کہ جن کے غصے کے بہت مسائل، ان کا فیملی ڈیٹا وغیرہ سارا، ان کی ہسٹری وغیرہ ساری جو تھی نا وہ اکٹھی کی تھی، اور اس چیز کو وہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم ان کی ان نیگیٹو انرجیز کو چینلائز کر دیں، سبلیمیٹ کر دیں. سبلیمیشن از اے ڈیفینس میکینزم، کافی میچور ڈیفینس میکینزم ہے، جس کے اندر آپ سوشلی ان ایکسیپٹیبل انرجیز کو سوشلی ایکسیپٹیبل انرجیز کی طرح نکالتے ہیں، یا سوشلی ان ایکسیپٹیبل بیہیویئرس یا تھاٹس کو
سوشلی ایکسیپٹیبل بیہیویئرس میں نکالتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اس ریسرچ سے آپ کو پتہ چلے گا. تو انہوں نے ان پری ٹینس کو جب اس کے گروپس بنا کر لیے ایکسپیریمنٹ یہ ریسرچ کرنے کے لیے, تو انہوں نے ان کی نیگیٹو انرجیز کو, کہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتے تھے, لڑ پڑتے تھے, چیزیں توڑ دیتے تھے, روڈ ریج میں جاتے تھے, لوگوں کو مارتے تھے, ان کو کانسل کرنا شروع کیا اور ان کو ایسی ڈائریکشن میں لگا دیا کہ ان کی جو وہ ساری نیگیٹو انرجیز تھی نا وہ ایکٹیویٹی لے لیتی تھی. فار ایگزامپل کسی کو بچر بنا دیا, کاٹتے رہو میٹ تو وہ ساری انرجیز اس طرف نکلتی ہیں. کسی کو کوئی اسپورٹس میں ڈال دیا, کھیلتے رہو تو وہ ساری انرجیز اس طرف نکل جاتی ہیں. کسی کو ڈاکٹر سرجن بنا دیا یا اس طرح کی کوئی چیز, یعنی اس طرح اس فیلڈ اس ڈائریکشن میں لگایا. تو یہ 18 سال تک ریسرچ چلتی رہی تھی. تو یہ ساری یعنی 18 سال تک وہ اس چیز کو واچ کرتے رہے. جیسے وہ مارشمیلو ایکسپیریمنٹ نہیں تھا جو 20 سال تک چلتا رہا تھا, لانگیٹیوڈنل ریسرچز کہتے ہیں, جو کہ ایئرز اینڈ ایئرس چلتی ہیں اور آپ ہر سال اس میں آنے والے چینج, کیونکہ آج اگر انہوں نے بچے وہ لیے ہیں تو ڈاکٹر بنتے بنتے کافی سال لگیں گے. تو وہ بیسکلی دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم ان کی انرجیز کو چینلائز کر دیں, اگر ایک بالر ہے جو کہ پیسر ہے, فاسٹ بالر ہے, تو اگر وہ ایک پورا اسپیل کرائے گا تو کیا اس کے بعد, اور وہ اس سے پہلے وہ بہت غصے میں تھا, تو کیا اس کے بعد اس کے اندر اتنی انرجی ہوگی لڑنے کی یا کچھ کرنے کی؟ اس کا تو وہ سارا ایگریشن اس گیم میں نکل گیا, ہو جاتے ہیں نا ایگزاسٹ. اور اس کے بعد آپ میں ہمت نہیں ہوتی اب گھر جا کے نیا محاذ میں کھول لوں بیگم کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ. اس کے بعد آپ گھر جاتے ہیں, جیسے ڈاکٹرس کی کال ڈیوٹی ہوتی ہے 30 آورس کی ہوتی ہے, مے بی 36 آورس کی. تو اس کے بعد کیا وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو لیٹس میک اے پلان فار مووی, وہ فرینڈس کے ساتھ مل کے جی 36 آورس کی ڈیوٹی کے بعد وہ کہیں چلو کوئی مووی دیکھنے چلتے ہیں, وہ بھی جان وک ٹائپ 3 گھنٹوں کی یا 3.25 گھنٹوں کی. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایسے بیہیویئرس جو سوشل, جو ایک معاشرے میں ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے, گالیاں دینا, آلدو کہ خیر نہ بھی ایکسیپٹ کیے جا رہے ہوں تو لوگ لبرٹی لیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک برا رویہ ہے. تو جب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ میں نے ایک بندے کو مارنا ہے جو کہ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے, یا میں نے گالیاں دینی ہے, تو آپ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرنا شروع ہو جاتے ہو رادر ریئیکشن, کہ آپ بتاتے ہو کہ مجھے اس سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. جیسے اگر ایک بندے کے اینگر مینجمنٹ کے مسئلے ہوں, ٹھیک ہے, اینگر ایشوز ہوں اس کو, اور وہ یہاں پر آ کر اسٹیج پہ بات چیت کرنا شروع ہو جائے, تو جتنا آپ لوگ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ تو 5-10 منٹ میں اپنا سارا کام لوز کر جائے, اور وہ دوسری یا تیسری یا جو انسٹرکشن ہم 10ویں بار بھی اسی ٹون میں دے رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے وہ تیسری بار میں ادھر ادھر سب کچھ ہلا کے چلا جائے. تو وہ بھی ایک ایکسپریشن ہے. اور ایک ایکسپریشن یہ بھی ہے کہ ہمیں 10 دفعہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ نہ آپس میں باتیں کریں, تو ہم اسی طرح کہہ دیتے ہیں, تو انرجیز تو ہماری چلی جاتی ہے, میسج بھی کراس ہو جاتا ہے. تو آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے ان دونوں میں سے کس سائڈ پر جانا ہے. ہاں مشکل ہے اپنے آپ کو اتنا ٹیم ڈاؤن کرنا, لیکن بہرحال ایک تھیراپیوٹک اور اچھا طریقہ یہی ہے, آپ کے تعلقات اسی چیز سے بچتے ہیں. اور جو دوسرے رویے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک آپ اپنے پچھلے 4-5 سال اٹھا لیں تو کہیں نہ کہیں اینیمل انسٹنکٹ سے ہی آپریٹ کر رہے ہوں گے. کتنے دوست ہوں گے جو لوز کر دیے ہوں گے اس ساری چیز میں, کتنے رشتہ دار ہوں گے جو کھو گئے ہوں گے, کتنے فیملی ممبرز ہوں گے جو ناراض بیٹھے ہوں گے یا جو بات نہیں کرتے اب آپس میں, بالکل سٹون والنگ ہے دونوں میں. تو ایک کے بعد ایک ایسا نقصان ہوتا جا رہا تھا آپ کے ان رویوں کی وجہ سے, جس کے اندر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ڈھیر سارے تھے. اس کے اندر ڈرگ تھی, اس کے اندر آپ کا ایموشنل انسٹیبلٹی تھی, اس کے اندر آپ کی پور ڈیسیجن میکنگ تھی, اس کے اندر آپ کا اسٹریس کو نہ ٹالریٹ کرنا تھا. تو ڈھیر ساری چیزیں تھیں جس نے آپ کو یہ سارے تحفے دے دیے ہیں جو آپ لے کر ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں, اگر تو یہی چیز کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے تو رزلٹ سیم نہیں ہوں گے. یہ بالکل ویسے آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہو نا, تو آپ وہ 3 گھنٹے کی مووی ہو تو 1.5 گھنٹے کے بعد آپ واپس شروع کر دیں, تو وہی سارے سینز نہیں گزریں گے جو پہلے دیکھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہوگا نا. تو یہ بالکل پیچھے اپنی یعنی جو بھی آپ نے پیچھے زندگی میں کیا, اگر وہی ٹیکنیکس اب یوز کرنا شروع کر دیں گے, ساری کہانی وہی چلنا شروع ہو جائے گی. اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ انسینٹی. جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ایک کام بار بار سیم طریقے سے کرتے ہیں. انسین والا انسینٹی. آپ ایک کام بار بار ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہو جائے گا. بالکل بالکل. جس میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے چھوڑ دینا ہے, میں ٹیپر آف کر رہا ہوں,
ہر دفعہ ٹیپر آف کرتے کرتے سارا جو اسٹاک اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ ایک ہی دن میں ختم ہو جاتا ہے. لیٹ سپوز آپ نے دوائیاں چھوڑ دی یا ڈرگ کر لی, تو یہ بھی انسینٹی کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں پیشنٹس کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کسی انسان کو کہ اب میں ٹھیک ہوں, اب میں اس کو ہینڈل کر لوں گا, مجھے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے جس طرح ذہن میں یہ نہیں آتا آپ لوگوں کے کبھی کبھی کہ سگریٹ تو میں نے پینے ہیں, وہ تو نہیں میں نے چھوڑنے, کبھی کبھار سگریٹ تو پیے جا سکتے ہیں, الکوہل تو نہیں چھوڑنی, وہ تو کبھی کبھار چلے گی. تو یہ انسینٹی کا پرنسپل ہے جس کے اندر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ میں کنٹرول کر کے کروں گا, حالانکہ یہ چیز بہت اچھے سے اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اگر کنٹرول کر سکتے ہوتے تو پہلے ہی کر لیتے. چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اس لیے ہیں کہ آپ کی انٹینشنز نہیں تھی ان کو کنٹرول کرنے کی, آپ بے بس تھے. یعنی مجھے بتائیں, جب آپ نے پہلی دفعہ نشہ کیا تھا تو کیا یہ سوچا تھا کہ ایک دن میں ہک کر جاؤں گا اس پر, ایک دن میں ایڈکٹ بنوں گا, اینڈ اپ کروں گا ایک ریہیب میں؟ یہی سوچا تھا نا, کون سا روز روز کرنا ہے, کبھی کبھار. ہاں, اور کبھی کبھار اگر بندہ سٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر کرتے کرتے اوکیزن سے ویکینڈ سے بات آ گئی کہ ہر سیٹرڈے کو جانا ہے, ہر سیٹرڈے کو جانا ہے. چلو سیٹرڈیز کو ہی کرتا ہوں نا, پورا ہفتہ کام کر لوں, سیٹرڈے سنڈے پارٹی کر لو. پھر سیٹرڈے سے بھی جو فرائیڈے بھی مل جاتا ہے. تو پھر ظاہر ہے جب آپ نشہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کچھ دن زیادہ آپ کو زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا میں زیادہ مزہ لے لوں, کیونکہ اب مزہ آنا بند ہو گیا, اب ایڈکشن ہٹ کر رہی ہے آہستہ آہستہ. پھر فرائیڈے کے ساتھ بیچ میں ویک کے باقی ڈیز بھی ایڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ چیز گھر پہ آ جاتی ہے اور باتھ روم میں ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیڈ روم میں ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر دن میں کئی بار ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر سارے کام گئے, پھر کوئی جاب نہیں, کوئی بزنس نہیں, کوئی رول نہیں, فادر کا یا ہسبینڈ کا یا بھائی کا یا بیٹے کا, کوئی رول نہیں رہا آپ کے پاس, کوئی روٹین نہیں رہی آپ کے پاس. پھر آپ کی زندگی کا ایک بڑا چنک جو ہے نا وہ ڈرگ پروکیور کرنے میں, ڈرگ کو کرنے میں, اور پھر ڈرگ کے انفلوئنس سے نکلنے میں لگ رہا ہوتا ہے. بالکل, یعنی انفلوئنس سے نکلنے میں, کہ ڈرگ کو لینا, پہلے ارینج کرنا, پھر اس کو کرنا, اور پھر اس کے اثر سے نکلنا, اس میں آپ کے دن کا بڑا حصہ نکل جاتا ہے. نے شروع میں پوچھنے کی کوشش کی اور انہوں نے نہیں بتایا, تو اب آپ مختلف طریقوں سے پوچھتے ہیں. میں آپ کو یہی, وہ جو پہلے میں بات کری تھی نا آپ سب کے لیے, کہ یا تو آپ ہمیں بہت نائف سمجھتے ہیں یا خود کو بہت سمارٹ, آپ کو نہیں لگتا ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ایک بات کرنے کے لیے بولی ہے کہ آپ سائیکوسس پہ بات کریں, جو اس دفعہ چیزیں توڑیں, جو ٹیبل توڑی, جو اس بندے کو مارنے کی بات کی, جو گھر والوں کو مارا, جو فلان چیز کی, اس پر بات کریں. اس پر آپ کہتے ہیں بار بار بات کر کے مجھے وہ تنگ نہ کیا کرو, میں پھر سارا دن روتا رہتا ہوں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسے کام کیے ہوں جس پر ہمیں رونا آنا بنتا ہو تو رول ہی لینا چاہیے. اس میں سامنے والے بندے کو گلٹ میں ڈالنے والی کیا بات ہے کہ آپ کی بات کرنے سے مجھے رونا آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گیس لائٹنگ, جس کے اندر آپ سامنے والے بندے کو, جو آپ کو آپ ہی کی غلطی اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ اسی کو الٹا بولنا شروع ہو جائیں کہ تم نے یہ بتا کر نا مجھے بڑا اپسیٹ کر دیا. یہ بالکل ویسے ہے کہ میں ابرار صاحب, میں ان سے کہوں ہاشم صاحب سے کہ ہاشم صاحب آپ کے حالات بہت خراب ہیں, آپ نے بہت مسئلے کیے ہوئے ہیں, تو ہاشم صاحب مجھے کہیں کہ مس آپ کی اس بات نے میرا پورا ویک برباد کر دی ہے, میں کوئی کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا اپنے کام پر, تو سارا جو قصور ہے نا وہ آپ کا ہے کہ میں سیشن سے لاسٹ ہوں. حالانکہ میں نے تو آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کو بتایا اور آپ الٹا الزام لگا رہے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے اسٹریٹ اسمارٹ اور مینیپولیٹر ہوں یا وہ اس فیلڈ میں ہوں کہ وہ گیس لائٹنگ کو پکڑ لیں یا پہچان لیں, وہ کانشیسلی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ادروائز زیادہ تر لوگ گیس لائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, صبح شام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ماں باپ کے, میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ ہوتی ہے, ماں باپ اولاد کے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ ہوتی ہے, دوستوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ڈرگ ایڈکشن میں جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ تو بہت زیادہ یہ کرتے ہیں, تو ان کو گیس لائٹرز بھی بولا جاتا ہے, کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے گیس لائٹ کرنے کی. جب وہ رات کو لیٹ نائٹ گھر آتے ہیں اور ان سے ان کا لوڈ ون پوچھتا ہے کہ جی یہ آنکھیں کیوں لال ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں نشہ کروں گا یا میں کچھ کروں گا. میں نے لاسٹ ٹائم یاد ہے وہ بچے کی قسم کھائی تھی, مطلب ہاں تو آپ کو یقین ہی نہیں ہے. تو وہ ایسا پریمس سیٹ کرتے ہیں, ایسا پریمس سیٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا بندہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے. سوال پوچھنے والا, ایک پیشنٹ نے پچھلے دنوں اپنی مدر سے کہا کہ میں اتنی تیز بائک چلا کے گھر آیا ہوں صرف آپ کی کالز کی وجہ سے کہ آپ پریشان ہو رہی ہیں, میری آنکھیں لال, اب آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں. یعنی میری نیت دیکھیں کہ میں اتنا سب کچھ آپ کے لیے کر کے آیا ہوں. امی آپ نے اچھا نہیں کیا ویسے یہ بات پوچھ کے. تو ان کی امی نے آگے سے بتا کہ کیا بیٹا سوری, اچھا چلو دل نہ برا کرو. تو وہ ہو گئی نا گیس لائٹ. دیکھیں یہ آپ کا کہنے والا کام نہیں ہے, یہ آپ کو سجتا نہیں ہے, سمجھتے ہیں آپ کو سجتا نہیں ہے, ایک بات آپ کو جچتی نہیں ہے.
کہ جی مجھے جانے دیں میرا ٹی ایل سی لے لیں. ہمیں ٹی ایل سی کی ضرورت نہیں ہے. رول آف تھم یہ ہے, ابھی بیٹھیں, رول آف تھم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے باہر جانا ہے دوستوں کے پاس, اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا میں کمفرٹیبل نہیں ہوں یا نہ جائیں یا چلیں آج نہیں کسی اور دن, اور وہ بندہ مان جائے, وہ کہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے, تو ہی از فٹ ٹو گو, ہی از گڈ ٹو گو, آپ ان کو بھیج سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے, آج میرا پلان ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ جائیں, اور کہ نہیں میں نے تو جانا ہی جانا ہے جو مرضی, اور وہ کوئی نہ کوئی فس کریٹ کر کے چلے جاتے ہیں, وہ ہے وہاں پر آپ کے اینٹیناس کھڑے ہونے چاہیے کہ ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے. اگر وہ جانا چاہتے ہیں اور آپ ان کو روکتے ہیں اپنی وانٹ بتا کر کے, دیکھو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں یا میرا دل نہیں کر رہا کہ جاؤ, اور وہ کیسے چلو ٹھیک ہے نہیں جاتا, تو وہ سیف ہے, آپ اس کو بھیج بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ وہ اعتبار کر سکتے ہیں بالکل, لیکن اب پریس اپون نہیں کرنا کہ کریں اعتبار. دوسرا والا بندہ وہ جس کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہ نہیں میں نے تو جانا ہی جانا ہے, اعتبار کیوں نہیں کرتے مجھ پہ, پولیسنگ نہ کریں, کنٹرولنگ نہ کریں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں, ٹی ایل سی لے لیں, ویڈیو کال کر لینا, میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا, خود چھوڑ آئیں خود لے آئیں. یعنی جو آگے سے اپنی شرائط پیش کرنا شروع ہو جائے نا, کبھی بھی آپ ان کی شرطوں میں نہ آئیں, کیونکہ ہمیں ٹی ایل سی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے. 8 قسم کی کوئی ان پلیزنٹ سی فیلنگز ہوتی ہیں جس میں سے ہم گزرتے ہیں جب ہم ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں. رفلی انہوں نے 8 فیلنگز بتائی ہیں جو میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ وہ 8 فیلنگز کون سی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ایموشنز بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہے ہوں, تو آپ نے ایک چیز ہمیشہ سوچنی ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے گیو ان نہیں کرنا اس ایموشنل اراؤزل میں. یعنی اگر آپ کا دل یہ کر رہا ہے کہ بھاڑ میں جائیں سارے, اور میں نے تو بات ہی نہیں سننی ان کی کسی کی, اور غصے کے بہت زیادہ جذبات آ رہے ہیں, تو غصہ کرنا نہیں ہے اس وقت. سب سے پہلی چیز یہ ہے اس وقت وہ نہیں کرنا جو آپ کا برین آپ کو کہہ رہا ہے. تو اچھا, بچپن سے کبھی کسی نے آپ کو, مطلب ہم سب کو ان جنرل کسی نے یہ نہیں بتایا ہوتا کہ کچھ ان پلیزنٹ فیلنگز بھی ہوتی ہیں جن کو کہ سیٹل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہوتا, ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا ہوتا, پڑھایا نہیں گیا ہوتا. ہمیں وہی ایموشنز پتہ ہیں, ہیپی, سیڈ, فیئرفل, اور بس, بلکہ زیادہ تر تو ہیپی اور سیڈ ہی پتہ ہیں. ابھی بھی ڈھیر ساری عوام ہلکا سا کچھ محسوس کرنے پر یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. حالانکہ ڈپریشن تو ایک کلینکل سٹیٹ ہے. آپ ہلکا سا لو فیل کر رہے ہیں اور آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے. آپ ایک ایموشنل ویل ہے, وہ میں آپ سے کل شیئر کروں گی سب سے. اگر آپ اپنے ایموشنز کو رول آؤٹ کرنا وہ کر دیں نا, بلکہ اگر ہم یہاں پر اسکرین پر دکھا سکیں, ڈسکسٹنگ نہیں یوز کرتے, اینگری یوز کرتے ہیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے. حالانکہ اگر ہم اس کو جب ہم اس کی بالکل ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں نا, اگر یہ ہم ایموشنل ویل اپنے پاس رکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں باقاعدہ, تو پہلے آپ اس کی ڈومینس دیکھ لیں کہ اچھا کیا میں لیٹ ڈاؤن فیل کر رہا ہوں, کہ میں ہیوملیٹڈ فیل کر رہا ہوں, کسی نے میری بے عزتی کی ہے اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے, یا بٹر, یا میڈ, یا اگریسو, فرسٹریٹڈ, ڈسٹنٹ, کرٹیکل. یعنی ان ساری چیزوں میں سے کون سی کیفیت اس وقت میرے ساتھ چل رہی ہے. پھر آپ پہنچ جاتے ہیں اس کہ ہیوملیٹڈ, میری انسلٹ کی گئی ہے, مجھے برا بھلا کہا گیا, اچھا پھر کیا ہوا ہے. اس کے بعد ڈسرسپیکٹڈ تھا یا ریڈیکیولڈ تھا, یعنی کسی نے آپ کی بے عزتی کی ہے, کسی نے توہین سے کیا ہے, مطلب ہوا کیا ہے. تو ہم ایگزیکٹلی اس ایک پرٹیکولر ایموشن تک پہنچ جاتے ہیں جو اس وقت ہماری اسٹیٹ ہے. تو ہمیں اپنی ووکیبلری بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اپنے ایموشنز کو ڈیل کرنے کے لیے, کیونکہ جب آپ کسی ڈاکٹر کو جا کر کہتے ہیں نا یا کسی تھیراپسٹ کو کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, تو وہ غصہ نہیں ہوتا اکثر. تو اب دیکھیں آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا کہ میں فرسٹریٹڈ ہوں, لیکن زیادہ تر لوگ اس طرح بول دیں شاید کہ آئی ایم لو آن انرجیز یا آئی ایم لو آن موڈ, اور ان کو نہ سمجھانا ہے کہ ایکچولی میرے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے, میں فرسٹریٹڈ ہوں یا میں اریٹیٹڈ ہوں یا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو جب آپ جا کر اپنے ڈاکٹر کو اس طرح کی ہسٹری بتاتے ہیں نا, تو آپ مس ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. جیسے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جب جا کر بتاتے ہیں کہ مجھ سے کانسنٹریٹ نہیں کیا جا رہا چیز پر, تو پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے, تو ڈاکٹر کیا سمجھتا ہے اے ڈی ایچ ڈی. حالانکہ اے ڈی ایچ ڈی اگر کسی کو ہو نا تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر کسی کو کوئی کلینکل بیماری ہو نا, مجھے بتائیں اگر کسی کو کوئی ڈپریشن ہے تو کیا اس کو بول کر بتانے کی ضرورت پڑے کہ مجھے ڈپریشن ہے. اگر کسی کوئی مینک انرجیز میں تو کیا اسے جا کے کسی ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ میں مینک انرجیز میں ہوں؟ نہیں. اگر کوئی انگزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہے تو کیا اسے بول کر بتانا پڑے گا کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ کبھی بھی آپ کو بول کر چیخ کر بتانی نہیں پڑتی. ایک بندے کو دیکھ کر نظر آ رہا ہوتا ہے,
آپ لوگ انڈورس میں جب ہوتے ہیں آپ کی جو دوائیاں ریویو ہوتی رہتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو آپ کو سپروائز کیا جا رہا ہوتا ہے, واچ کیا, آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے, اس سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کل یہ اسٹیٹ چل رہی ہے, آج کل فلاں چیز چل رہی ہے, تو اس میں آپ کی دوائیاں رہتی ہیں. آپ کو کم ہی بول کر بتانا پڑتا ہے. ایٹ ٹائمس تو آپ بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ہوں, لیکن وہ لگ نہیں رہا ہوتا ڈپریشن, تو آپ کا ڈاکٹر جو ہے نا اس چیز کو کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہ ڈپریشن ہے. جی ورکنگ ہے, جو جب بھی آپ کو غصہ آئے یا آپ ان ان پلیزنٹ فیلنگس میں سے گزرنے لگیں تو آپ نے فوراً اس میں سے ایکسرسائز میں سے گزر جانا. یعنی جب بھی آپ ایسی ایک سچویشن میں سے گزریں جس میں بہت اوور ویلمنگ سی فیلنگز ہوں, یا ورکڈ اپ ہوئے ہوں, یا بہت رونا آ رہا ہو, یا بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو, یا بہت زیادہ خوف آ رہا ہو, یا بہت فرسٹریٹڈ ہوں, بہت اریٹیٹڈ ہوں, تو ظاہر ہے وہ کسی پاسٹ کے انسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئے ہوں گے نا, یا فیوچر کے انسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئے ہوں گے, یا تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے وہ بڑا بھاری ہاتھ رکھا گیا تھا مجھ پہ تو اس وجہ سے فرسٹریٹڈ ہے, یا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہونے والی میٹنگ ہے اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ فیوچر اور پاسٹ کی وجہ سے ہماری ایموشنل اسٹیٹ جو ہے نا وہ ٹریگر ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ایک چوائس بنانی ہے کہ مجھے فلی پریزنٹ رہنا ہے, ابھی مجھے کمپلیٹلی مائنڈفل رہنا ہے, اور میں نے بالکل پاسٹ کو ریمینیٹ نہیں کرنا اور فیوچر کے بارے میں نہیں سوچنا. تو پہلی چوائس تو یہ بنا لی ہم نے. دوسری کیا ہے جی؟ 8 انپلیزنٹ فیلنگس. اب وہ 8 انپلیزنٹ فیلنگس کیا ہیں؟ اسلام صاحب سلائیڈ آگے کیجیے گا. کہ سیڈنس, شیم, ہیلپ لیسنس, یہ وہ 8 فیلنگز ہیں جو آپ کو ہو سکتی ہیں اس سچویشن کی وجہ سے. تو آپ نے اپنے ذہن میں ان کو ایک بار پہچان لینا, یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں, اپنے پاس رکھ لیں, کیونکہ یہی وہ 8 فیلنگز ہیں جس میں سے آپ نے گزرنا ہے. تو جب آپ پہلی چوائس یہ بناتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا مائنڈفل رہنا بالکل بھی. سلمان صاحب اگر میں اور آپ آپشنز تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 8 ہی ہوں گی صرف, یہ تو 800 تک چلی جائیں گی. لیکن انہوں نے ایک ریسرچ کے بعد ثابت کیا, جو کہ ظاہر ہے اس کو ہم اوور جنرلائز نہیں کر سکتے, لیکن موسٹلی لوگ یہ 8 فیلنگز ایکسپیرینس کرتے ہیں. ان ان پلیزنٹ فیلنگ سے نکلنے کا واحد طریقہ جو ہم نے پہلی چوائس بنائی تھی اس میں ہے پریزنٹ. دیکھیں جب آپ پریزنٹ میں آ جائیں گے, یعنی جس جگہ ہم سب کے پاؤں ہیں اس جگہ ہمارا ذہن آ جائے گا جو ادھر ادھر بھٹکنے گیا ہوا تھا, تو مجھے بتائیں پاسٹ اور فیوچر میں وہ رہ سکے گا؟ انجوائے چاہے نہ کریں, لیکن میں بتاتی ہوں. دیکھیں فلی پریزنٹ یا مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم لوگوں کے پاؤں ہیں نا اس جگہ ہمارا برین ہونا چاہیے, یعنی اس ماحول میں کہ اگر اس آڈیٹوریم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ہمارا برین اس آڈیٹوریم کے دروازوں کھڑکیوں سے باہر نہیں جانا چاہیے. تو جب ہم مائنڈ فل ہو جائیں گے اور وہ جو پاسٹ کی چیزوں کو ریزینٹ کر رہے تھے یا ریمینیٹ کر رہے تھے یا فیوچر کی چیزوں پر اینکشیس ہو رہے تھے, ان میں سے ہم اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے. جب ہم اس میں سے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو وہ جو 8 ان پلیزنٹ فیلنگس تھی وہ انسٹنٹلی باہر چلی جائیں گی. یعنی اب ایک بندہ سوچ ہی نہیں رہا کہ پچھلی میری میٹنگ میں کیا ہوا ہے, اور وہ ابھی فلی کانسنٹریٹ کر رہا ہے اس چیز پر کہ یہ فارمولا کیا لکھا ہوا ہے, تو مجھے بتائیں وہ فرسٹریشن باقی رہے گی جو پہلے ہو رہی تھی؟ یا ایک بندہ فار ایگزامپل طارق صاحب آپ ہیں ہی اس چیز سے پری آکیوپائڈ کہ آنے والی میٹنگ میں ہونا کیا ہے, اور آپ اینکشیس ہیں اور آپ نوٹ کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں, سینیریوز بنا رہے ہیں, کیا بات کروں گا, کیا ہوگا, ملوں گا کیسے, میٹنگ شروع کیسے کروں گا, بریک تھرو کیسے لاؤں گا. تو جب آپ اپنے آپ کو وہاں سے کھینچ کر واپس ادھر لے آتے ہیں اور اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو وہ جو انگزائٹی ہے, وہ جو ایک سنکنگ ہارٹ کی فیلنگ ہے جو فیوچر سوچ سوچ کر ہو رہی تھی, وہ فی الحال کے لیے سبسائڈ ہو جائے گی نا, کیونکہ آپ یہاں پر آ گئے واپس. اسی طرح جب رات کو سونے لگتے ہیں اور دماغ ادھر ادھر نکل جاتا ہے, اور جب آپ کروٹ لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو زبردستی کہتے ہیں کہ یہ میرا سونے کا ٹائم ہے اور میں نے اس وقت کہیں پر جا کر نہیں کچھ سوچنا, یعنی مینٹلی, تو آپ اپنا جب پورا کانسنٹریشن سونے کی طرف رکھتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ وہ جو ایک انگزائٹی اور مکسڈ ساری فیلنگز ہوتی ہیں اس سے فی الحال کے لیے جان چھوٹتی ہے نا. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ یوں ہوتا ہے سیکنڈز میں, نہیں, آپ کو اس پہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے تو جا کر آپ مائنڈ فلنس پر گرپ حاصل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ میں کہہ دوں کہ آپ مائنڈ فل ہو جائیں تو آپ مائنڈ فل ہو جائیں. جو لوگ مائنڈ فل نہیں ہوتے ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتا مائنڈ فل ہونا, ان کا دماغ بھٹکتا ہے ادھر ادھر. اور تھرڈ سٹیپ ہے جی 90 سیکنڈز. فارمولا ہے سٹیپ 1 کہ ہم نے چوائس بنائی کہ ہم فلی پریزنٹ رہیں گے. سٹیپ 2 کہ ہم ان 8 ان پلیزنٹ فیلنگس کو پہچانیں گے اور انٹرٹین نہیں کریں گے. سٹیپ 3 گھڑی پہ دیکھ کے صرف 90 سیکنڈ کے لیے رک جائیں, صرف 90 سیکنڈ کے لیے. وہ جو ایک لہر آئی ہوگی نا وہ سب سائڈ ہو جائے گی. 90 سیکنڈ اگر آپ اپنی فیلنگز کو روک لیں, بالکل, یعنی آپ اس میں انگیج نہ کریں.
چاہے وہ کریونگز ہوں, چاہے وہ کوئی سوچ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو, آپ اپنے آپ کو اس میں سے روک لیں اور ڈسٹریکٹ کر لیں, مائنڈ فل ہو جائیں, تو وہ لہر جو آئی ہوئی تھی وہ سب سائڈ ہو جائے گی اور آپ اس میں دوبارہ انگیج کرنے کے لیے ولنریبل نہیں ہوں گے.